چاند سی نومولود گڑیا میرے پہلو میں لیٹی تھی اور میں آنکھیں پھاڑے اس کے باپ کے نفرت بھرے سخت چہرے کی طرف دیکھ رہی تھی۔ چند گھنٹے پہلے ہی تو میں نے زندگی اور موت کی جنگ لڑ کر پھول سی بیٹی کو جنم دیا تھا، اور یہ اس کا باپ، میرا ساتھی، اسے سینے سے لگانے کی بجائے آنکھوں میں نفرت کی چنگاریاں لیے اسے دیکھ رہا تھا۔ میرا دل اندر سے ریزہ ریزہ ہو گیا، لیکن پھر ایک ماں شیرنی بن کر اپنی اولاد کے لیے میرے اندر آ کھڑی ہوئی۔ کیا ہوا سرتاج؟ ایسے کیا دیکھ رہے ہیں؟ بیٹی کو گود میں نہیں لیں گے؟ کہا تھا نا تم سے، بیٹی نہیں بیٹا چاہیے مجھے۔ الفاظ کے تیز سینے کے آر پار ہوئے، لیکن صبر کا دامن تھامے نرمی سے کہا، جس رب نے یہ رحمت دی ہے وہ نعمت بھی دے گا، آپ اس تحفے کو ٹھکرائیں تو نہ۔ بند کرو اپنی بکواس منحوس عورت۔ وہ پاؤں پٹکتا کمرے سے نکل گیا۔ ساتھ ہی اس کی ماں کمرے میں داخل ہوئی اور مجھے برا بھلا کہنے لگی۔ اسے بھی بیٹی کی پیدائش پر بہت غم تھا۔ اسے 4 بیٹوں کی ماں ہونے پہ بڑا ناز تھا، اور اپنی اکلوتی بیٹی کا بھی بڑا مان تھا کہ وہ تو 4 بھائیوں کے بعد دنیا میں آئی تھی۔ میرا نام سدرا ہے۔ میرا تعلق ایک درمیانے طبقے کے گھر سے ہے۔ ابا سرکاری ملازم تھے اور اماں سیدھی سادھی گھریلو خاتون۔ ہماری پرورش دینی ماحول میں ہوئی۔ ابا نے مجھے ایم اے کروایا، اچھے برے کی تمیز سکھائی، خود پر اعتماد کرنا سکھایا، مگر ماں باپ قسمت تو نہیں دے سکتے۔ میں ایک سرکاری اسکول میں نوکری پر لگی ہی تھی کہ سجاد کا رشتہ آ گیا۔ سجاد کافی عرصہ سعودی عرب میں کما کر پاکستان آیا تھا۔ عمر کافی تھی، مگر روپے پیسے کی ریل پیل تھی۔ ماں باپ کو لوگ اچھے لگے اور جھٹ منگنی پٹ بیاہ ہو گیا۔ چند ہی دنوں میں مجھے اندازہ ہو گیا کہ میرے سسرال میں جہالت کا راج تھا۔ میری ساس ایک کرخت اور جھگڑالو عورت تھی۔ اس نے بچوں کی تربیت بھی ایسی ہی کی تھی۔ بد زبانی اور خود پسندی تو گھر کے ہر فرد میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ میرا شوہر بھی بہت سرد مزاج اور غصہ ور تھا۔ اس کے لیے بیوی بس ایک خدمت کرنے والی مشین تھی، جسے روٹی کپڑے کے علاوہ کوئی ضرورت نہ تھی۔ اپنے مال و دولت پر بھی بڑا غرور تھا، اور میرے گھر کی کمزور مالی حیثیت کا ذکر اسے بہت تسکین دیتا۔ وہ ان مردوں میں تھا جو عورت کو نیچا دکھا کر خوشی حاصل کرتے ہیں۔ اس نے میری سرکاری نوکری کو چھڑوانے کی بھی ضد باندھی، لیکن یہاں میں ڈٹ گئی، اور یوں میں گھر اور سکول کے درمیان گھن چکر بن گئی۔ میں نے صبر کا دامن تھاما اور آہستہ آہستہ گھر کے کاموں میں حصہ لینا شروع کیا۔ 3 چھوٹے دیور اور ایک نخریلی نند بار بار میرے لیے امتحان بنتے، مگر میں سب کا دل جیتنے میں لگی رہتی۔ انہی دنوں مجھے ماں بننے کی خوشخبری ملی تو جیسے تازہ ہوا کا ایک جھونکا اس حبس بھری زندگی میں آیا۔ لیکن میری ساس اور شوہر نے یہ خبر سنتے ہی مجھے بتا دیا کہ انہیں پہلی اولاد بیٹا ہی چاہیے، اور اگر میں یہ نہ کر سکی تو میرے حق میں اچھا نہ ہوگا۔ میں دل ہی دل میں دعائیں کرتی وقت کا انتظار کرنے لگی۔ اب پھر ایک طویل، روح کو کھینچ لینے والی اذیت سے گزر کر خدا نے مجھے ماں کا رتبہ عنایت کیا۔ گول مٹول صحت مند بچی دیکھ کر دل خوشی سے بھر گیا۔ ابھی اپنے رب کا شکر پوری طرح ادا بھی نہ کر پائی تھی کہ ناشکرے باپ اور دادی کے تانوں نے دل چھلنی کر دیا، لیکن میں نے دل کو مضبوط کیا اور اپنی بیٹی کو سینے سے لگا لیا۔ اللہ سے وعدہ کیا کہ اس کی دیکھ بھال اور پرورش میں کوئی کمی نہ کروں گی۔ عنایہ بہت صابر اور معصوم بچی تھی۔ ددیال والوں کی بے رخی اور ظالمانہ رویوں کو چپ چاپ سہتی اور میرے دامن میں آ کے چھپ جاتی۔ عنایہ کے بعد خدا نے مجھے 2 بیٹوں سے بھی نوازا۔ میرا شوہر بیٹوں کے ناز اٹھاتا نہ تھکتا۔ دادی بھی صدقے واری جاتی۔ لاڈ پیار نے بچوں کو ضدی اور خود سر بنا دیا، لیکن میری اس معاملے میں ایک نہ چلتی۔ عنایہ نے گھر والوں کے برے رویوں سے بچنے کے لیے کتابوں میں پناہ لے لی۔ ہر وقت یا تو گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹاتی یا پڑھتی رہتی۔ میں نے بھی اس شوق میں اس کا بھرپور ساتھ دیا۔ گھر بھر کے تانے سنے، شوہر کی بری بھلی سنی، لیکن اپنی بیٹی کے تعلیمی سلسلے کو جاری رکھا۔ اور آخر کار وہ دن بھی آیا جب میری بیٹی ڈاکٹر بن گئی۔ خاندان بھر نے مبارکبادیں دیں، لیکن باپ کے ماتھے کے تیور کم نہ ہوئے۔ دادی بہت بوڑھی ہونے کے باوجود اب تک اتنی ہی زہر بھری باتیں کرتی۔ اب پھر ایک دن وقت کا پہیہ الٹا، اللہ کے غضب کو جوش آیا، یا میری معصوم بیٹی کا صبر پڑا۔ میرا شوہر اچھا بھلا کام سے گھر آ کر سویا، اور سوتے سوتے اسے فالج کا شدید حملہ ہوا۔ بر وقت ہسپتال لے جانے سے اس کی جان تو بچ گئی، مگر وہ چلنے پھرنے سے معذور ہو گیا۔ اس کی ماں بیٹے کی یہ حالت دیکھ کر سر پیٹنے لگی۔ وہ بھائی جس پر اس نے جان مال جی بھر کر لٹائے، انہوں نے خدمت اور دیکھ بھال سے صاف انکار کر دیا۔ ہر ایک کے پاس نئے نئے بہانے تھے۔ بیٹے تو پہلے ہی لاڈوں پلے تھے، انہیں بھی باپ کی خاص پرواہ نہ تھی۔ روپے پیسے کی کمی تو نہ تھی،
مگر اپنوں کی خلوص بھری توجہ کی ضرورت تو تھی۔ اب پھر وہ کمزور بیٹی چٹان بن کر سامنے آئی، دادی کو دلاسے دیتی، کبھی باپ کو کھلاتی پلاتی، دوا دیتی، مالشیں کرتی، وقت دیتی۔ باپ کچھ دن تو نظریں چراتا رہا، آخر کس طرح اس بیٹی سے نظر ملاتا جسے کبھی پیار کی نظر سے نہ دیکھا، کبھی باپ کا مان نہ دیا۔ آج جب سب رشتوں نے منہ موڑ لیا تو وہی بیٹی سہارا بن گئی۔ دادی بھی چپ چاپ چارپائی پر پڑی سب دیکھتی اور منہ چھپا لیتی۔ عنایہ نے دادی کی خدمت میں بھی کوئی کمی نہ چھوڑی۔ مرنے سے پہلے ایک روز بڑھیا پھٹ پڑی، اپنی تنگ دلی اور ظلم کی معافی مانگی۔ بیٹوں اور پوتوں کی نافرمانی اور خود غرضی نے اس کا سارا غرور جھاگ کی طرح بٹھا دیا تھا۔ میں نے اور عنایہ نے کھلے دل سے ماں بیٹے کو معاف کر دیا۔ 2 سال میں آگے پیچھے دونوں ماں بیٹے کو خدا نے اپنے پاس بلا لیا۔ میری عنایہ آج اپنے گھر میں بہت خوشحال زندگی گزار رہی ہے، اور میں اکثر سوچتی ہوں کہ کیوں لوگ خدائی فیصلوں کے خلاف جنگ کرتے ہیں اور کیوں اللہ کی نعمتوں سے منہ موڑتے ہیں۔